آپ کو افراد ملیں گے جنہوں نے اپنے قد کو اونچا کرنے کا جو طریقہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کسی کے قد کو چھوٹا نہیں کریں گے ہمارا قد اونچا نہیں ہوگا، جب تک کسی کی بے عزتی نہیں کریں گے ہماری عزت نہیں بنے گی، جب تک کسی کو ظالم کرانے دیں گے ہماری مظلومیت ظاہر نہیں ہوگی، اور اس میں وہ شرعی حدود کا خیال نہیں رکھ پاتے۔ تو اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کسی کے بارے میں کیا بات کرنی ہے، کیا بات نہیں کرنی، کس سے کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی، کتنی کرنی ہے، کتنی نہیں کرنی، یہ ایک علم ہے، معلومات ہے، حکمت کی باتیں ہیں جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس سنت و بر نیکی کی دعوت کے ماحول میں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سلمان بھائی، آپ کے ساتھ جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان میں چند واقعات تو واقعی ایسے ہیں کہ اگر ہم اس پر غور کریں تو شاید ہم اپنی زندگی میں بہت ساری غلطیوں سے، خطاؤں سے اور بڑے معاملات سے بچ سکتے ہیں۔ جی آپ کہاں سے سٹارٹ لیں گے؟ کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے میں سٹارٹ لوں اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے سمجھنے کا، اور خود آپ نے اس سے اپنے لیے سبق حاصل کیا ہو، جی ایسا کوئی ماضی کا واقعہ یا واقعات اگر آپ ہم سے شیئر کریں؟ آپ چاہیں تو ہمارے سلمان بھائی کو کال بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی ان سے کچھ پوچھ سکتے ہیں، لیکن وہ فارمیٹ کے مطابق ہو، ماضی کی یادوں کے مطابق ہو، تو انشاءاللہ ہماری اگر آپ کی کال آن ایئر ہو گئی تو انشاءاللہ پھر جواب بھی کوشش کریں گے آن ایئر ہو جائے۔ جی سلمان بھائی۔ پہلا جو میں واقعہ ماضی کی یاد آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دو فیملیز میں، دو خاندانوں میں پیسوں کے معاملے پر کچھ تنازع ہوا۔ اچھا، قرض کا معاملہ تھا۔ ٹھیک، ایک کا کہنا تھا کہ ہم ادائیگی کر چکے ہیں، اور دوسروں کا کہنا تھا کہ ہمیں ہمارا پیسہ نہیں دیا گیا۔ بات چلتی رہی، آپس میں تو میں بھی ہوتی رہی، اور بڑا مسئلہ مسائل لوگ آپس میں ڈسپیوٹڈ ایشو تھا۔ جی ڈسپیوٹڈ ایشو تھا۔ پھر آپ کو پتا پھر بیچ میں لوگ بھی پڑتے ہیں، بات بھی ہوتی ہے۔ تو ان میں سے ایک فریق جو حقیقت میں پیسے لے چکا تھا، لیکن وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں پیسے ابھی نہیں ملے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ حلف دے دیں کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں پیسے دے دیے ہیں، اور حلف یوں ہو کہ آپ حلف بھی دیں گے اور پیسے قرآن پر رکھیں گے، اور ہم نے اگر لیے ہوئے تو ہم نہیں اٹھائیں گے، ورنہ ہم پیسے کیا کریں گے، یہ اٹھا لیں گے۔ اب جو دوسری سائیڈ تھی، ان کے جو لوگ تھے، جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام مت کیجیے گا، حلف ہو جائے گا، پیسے قرآن پہ رکھیں گے، یہ اٹھا بھی لیں گے، ہمارے پیسے بھی جائیں گے، ہم جھوٹے بھی ہو جائیں گے۔ اور ان کے بارے میں کیا ہے، لوگوں کو علم ہے ہی ہے، اس کو ایک طریقے سے اور طریقے سے لے کے چلیں۔ بہرحال باپ نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم ٹھیک ہے، اس پر ایگری کر لیتے ہیں۔ معاملہ ہو گیا، حلف کا ہو گیا۔ دوسری سائیڈ نے جھوٹا حلف بھی اٹھا لیا، انہوں نے پیسے جو ہے وہ قرآن پاک پہ رکھے، اور انہوں نے وہ پیسے بسم اللہ پڑھ کے وہ معاذ اللہ وہ اٹھا بھی لیے۔ جب وہ پیسے اٹھائے نا جی، تو جن لوگوں کو اس بات کا پتا تھا کہ یہ ناجائز کر رہے ہیں اور یہ پیسے لے چکے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ اٹھ کے وہاں سے بھاگ نکلے کہ ابھی کوئی ہمارے اوپر عذاب نہ آ جائے، یا کوئی زمین نہ پھٹ جائے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو جائے۔ ڈر گئے وہ لوگ، ڈر کے مارے وہ ادھر سے بھاگ گئے، اور ان کو تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ بہرحال وہ ان کو تو کچھ محسوس نہیں ہوا، وہ تو اپنا پیسے لیے اور اٹھائے، نکل جیب میں ڈالے چلے گئے۔ اب یہاں بچے جو ہے وہ باپ سے کہہ رہے ہیں کہ ابا جی، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کام آپ مت کریں، ورنہ ہم جھوٹے بھی بن جائیں گے، ہمارے پیسے بھی جائیں گے، اب آپ مجھے بتائیں ہماری کیا عزت رہی۔ بہرحال باپ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس کو کلوز کریں۔ بھائی صاحب، جسے کہتے ہیں نا کہ ملیا میٹ ہو جانا، تباہ و برباد ہو جانا، وہ جنہوں نے وہ جھوٹا حلف اٹھایا اور وہ پیسے لے لیے، ان کا تو سمجھیں پنجابی میں کہتے ہیں رڑی ہو گئی، یعنی نام نشان ہی ان کا مٹا گیا، بالکل کہیں کے نہیں رہے۔ اور کیا کیا ہوا، بہت کچھ ہوا، یعنی ہم اتنا کچھ، میں اور جو کچھ ہوا میں سب وہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، اللہ جو ہے وہ خیر فرمائے۔ اس سے میں نے جو ایک بات سیکھی، وہ جو فیملی تھی جی جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، جی وہ
وہ پھل رہے پھول رہے ہیں، آج بھی وہ پھل رہے پھول رہے ہیں. اس وقت بھی ان پر ظلم ہوا. جی ان پر ظلم ہوا. ہاں جی وہ اس وقت بھی وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ مفلوق الحال تھے یا بڑے نادار تھے، لیکن آج بھی وہ فیملی ساری وہ سارا کھاتے پیتے لوگ، کھاتے پیتے اللہ کی رحمت سے. اور جس نے وہ جھوٹا حلف لیا تھا، جھوٹی قسم لی تھی، ظلماً پیسے لیے، ہاں جی، اور قرآن کریم کی جھوٹی قسم لی، جی وہ مطلب کہ نشان عبرت بن گئے. البتہ قرآن پر پیسے رکھنا یہ تو غلط ہی تھا نا. جی اصل میں اب اس کی شرعی رہنمائی تو مفتی صاحب بھی جو ہے وہ بتائیں گے. قرآن پاک پر پیسے اصل میں کچھ رواج لوگوں کے سمجھ لیں ٹریڈیشنز لوگوں نے اپنے آپ لیکن بنائے ہم نے ہوئے جو سیکھا ہے قرآن پر رکھنا نہیں چاہیے. قرآن پاک پر تو جو اس کا جوز دان ہے اس کے اوپر کپڑا بھی جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے، اس طرح کی رہنمائی بھی ہے. بہرحال قرآن پاک کے اوپر کوئی چیز نہ رکھی جائے، مختصر بات جو ہے وہ یہی ہے. لیکن بہرحال جو اس وقت جو ایک کام ہوا وہ یہ ہوا. جی تو وہ اس سے آپ نے کیا سبق لیا؟ مگر سبق تو واضح ہے نا پیارے اسلام بھائیوں، کہ جھوٹی قسم ہمارے یہاں تو خیر بدقسمتی کے ساتھ یہ ایک بزنس ہے. جھوٹی قسم، کورٹ کے باہر آپ کو جھوٹی قسم کھانے والے، جھوٹی گواہی دینے والے، جھوٹے حلف لینے والے آپ کو کورٹ کے باہر ملیں گے. اور یہ ان کا کاروبار ہے، بزنس، ان کی پہچان ہے کہ یہ آپ کو اتنے پیسے لے گا. وہ کیس کے مطابق شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے وہ چارجز کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ کر لیں گے، اور وہ قسم جھوٹی بھی لے لیں گے. تو واقعی جھوٹی قسم لینا یا جھوٹی گواہی دینا اور اس طرح ظلماً کسی کے پیسے لے لینا، یہ اللہ کی پناہ ظلم. یہ تو مطلب کہ ایمان ضائع کرنے والے جو کام ہے نا، اور جہنم میں لے جانے والے جو اعمال ہیں، ان میں ایک بہت ہی بھیانک عمل ہے ظلم. یہ جب بندہ ظلم کرتا ہے تو وہ مطلب وہ ظلم ہوتا ہے، اور اس کو نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. کئی ظلم ایسے دنیا میں کیے جاتے ہیں کہ جن کی سزا وہ دنیا میں بھی دیکھتا ہے. ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں، دنیا میں اس کا انجام دیکھتے ہیں. کسی غریب پر ظلم کرتے ہیں، دنیا میں اس کا انجام دیکھتے ہیں. تو ایسے کئی واقعات ہم نے بیان کیے. ایک مچھلی والے کی مچھلی لے لی تو اس کے ہاتھ کا جو حال ہوا، کسی نے اس کی زمین ہتھیا لی، اس کے بعد جو اس کا ہاتھ کا حال ہوا، کسی نے کیا کیا تو وہاں جو اس کے بچوں کا جو حال ہوا. تو اللہ ہمیں ظلم سے بچائے، جھوٹی قسموں کھانے سے بچائے، جھوٹے حلف. ایسا میں اس میں سلمان بھائی دنیا کی محبت اور مال کی محبت ہے نا، یہ بڑی کار فرمائے. یعنی لوگ شاید ایسا لگتا ہے کہ ایک تعداد ہے جو انجام سے مطلب کہ غافل ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ طے کہ برے کا انجام برا ہی ہے، اچھے کا انجام اچھا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ برائی کر کے اچھے کے انجام کی امید رکھیں. تو یہ تو سینسٹے سے بیوقوفوں والی بات ہوئی نا. جی قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، آیت مبارکہ کا مضمون ہے کہ المکر السیئ، یعنی جو بری تدبیر ہے نا جی، یہ جو چلا رہا ہے، یہ برا مکر کر رہا ہے، یہ اسی کے اوپر جو ہے وہ الٹا آئے گا. وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے، ہاں جی ہاں جی وہ اس میں خود ہی گر جاتا ہے. اور اچھا ایسے واقعات بہت ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، ایسے واقعات بہت ہیں. اور مگر پتہ نہیں کیا جب آدمی پر لالچ کی پٹی آنکھ پر بنتی ہے، وارثوں کا مال کھا جاتے ہیں، بیٹیوں کا مال کھائے جاتے ہیں، بہنوں کا مال کھائے جاتے ہیں، اپنی مطلب بیوہ ماں کی وراثت بچے کھائے جاتے ہیں. جی تو اس طرح کی چیزیں ہیں، مگر اس کا انجام برا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین. اس واقعے میں واقعی عبرت تھی. جھوٹی قسم، جھوٹے وعدے، جھوٹی گواہیاں، اس طرح کا حرام اور ظلم سے اللہ آپ کو مجھے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچا کر رکھے. میں ایک اور بات بھی لینا چاہ رہا ہوں. جی ہم نے ایک وقت میرا مسجد میں گزرا ہے، یعنی بچپن میں آپ کہہ لیں یا لڑکپن پر میں کہہ لیں، مسجد سے ایک تھوڑا وہ تھا لگاؤ تھا. تو مسجد میں ہم بیٹھتے تھے، اور مسجد میں نے ایک بچپن میں ہی چیز جو ہے وہ نوٹ کی تھی. آج وہ تشتزبام ہو رہا ہے، یعنی آج ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، لے رہے ہیں اس کو. اور وہ یہ تھا کہ ایک بندہ جس نے مسجد میں آنا ہی نہیں ہے، وہ کیا ہے، کوئی بھی بات ہوگی، قسم اٹھانے کے لیے چلیں مسجد میں، قسم اٹھانے کے لیے چلیں مسجد میں، قسم اٹھا لیتے ہیں چلو مسجد میں. یعنی یوں اچھا قرآن کریم کھول کے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، سارا سال قرآن پاک نہیں کھولنا. میں قرآن پہ حلف دیتا ہوں، میرا منہ مسجد کی طرف ہے، ہاں میرا منہ مسجد کی طرف، میرا منہ قبلے کی طرف ہے. جی یوں بھی ہے. تو اس پر بھی جو ہے نا وہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم اللہ کریم کی مقدس کتاب ہے. حلف ٹھیک ہے، اسلام کا ایک جو حکم ہے جس طرح کا ہے ویسا ہے، لیکن یہ زیادہ قسمیں کھانا یہ بھی کوئی اسلام میں پسندیدہ اور محمود بات تو نہیں ہے. اور پھر مسجد کے ادب و آداب کو بھی پھر لحاظ رکھا جائے. یوں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ چونکہ میرا تعلق اربن ایریا سے رہا ہے، ایریا سے ہے، دیہاتی ایریا سے ہے میرا تعلق. ہاں جی.
تو گاؤں دیہات گاؤں دیہات سے، جی ہاں جی. تو اس میں کیا ہے، وہ کیا کریں گے، وہ چوپال لگا کے مسجد میں آ جائیں گے. یہ ہم نے نظارے دیکھے ہیں. مسجد میں آ جائیں گے، کھلی کچہری ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد میں ہو رہی ہے. ہاں جی اعلان ہو گیا، ہاں جی کھلی کچہری ہوے گی، آ جاؤ بھائی. اب لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں. اب اس میں جناب ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو منصف سننے کے لیے، اب وہ کوئی بھی ہے ایکس وائی زی آپ لگا لیں، چاہے وہ کوئی چودھری صاحب ہیں، چاہے وہ کوئی اور ہے، جو بھی ہے ایکس وائی زی ہے. اب بیٹھا ہوا ہے، اب ادھر سے وہ بول رہے ہیں، ادھر سے وہ بول رہے ہیں، مسجد میں شور شرابہ ہلا ہلا. مطلب مسجد کے جو احکام اور آداب اور جو اس کی جو شرعی مسائل ہے اسے آگاہی نہیں، اسے لوگ جانتے نہیں ہیں. درست فرمایا. اور یہ یہاں بھی ہے. آپ اگر کہیں موقع ملے کہیں تو مجھے تو خیر ماضی کی میں اگر میں باتیں یاد کروں تو اسپیشلی جب آپ کسی مسجد میں نکاح اٹینڈ کرنے جاتے ہیں نا، جی تو نکاح ختم ہونے کے بعد جو خود اللہ کی پناہ جو مسجد میں شور اٹھتا ہے نا، مبارکباد کے نام کا اور اس کے علاوہ دیگر باتیں جو آپس میں ہو رہی ہوتی ہیں اور جو مطلب ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی دیکھا ہے. پھر وہ جو مسجد کے اندر جو چیزیں گرائی جاتی ہیں، تو یہ ہے کہ یہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ مسجد جو کہ انتہائی مقدس مقام ہے اور مسلمان مسجد کی اہمیت کو سمجھتا ہے، ایسا نہیں سمجھتا. اب جیسے سلمان بھائی نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے جاؤ مسجد میں، تو اگر جو مسجد میں آتا نہیں ہے لیکن اس کو مسجد کی اہمیت کا تو پتہ ہے کہ میں مسجد کیا بول رہا ہوں، اس کا مطلب وہ بہت اہم جگہ ہے کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یار مسجد میں تو جھوٹ نہیں بولے گا. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسجد کے آداب، مسجد کے احکام، مسجد کے اندر کیسے رہنا ہے نہیں رہنا، تو اس کا بدقسمتی ہماری بڑی تعداد ہے. بھلے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی مسجد کے آداب. اچھا زیادہ پڑھا لکھا آدمی زیادہ اس معاملے میں اعتراض کرتا ہے کہ نہیں. میں ایک جگہ تھا، ماضی کی بات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، سیٹ تھا، وہ مسجد کو مسلمانوں کو کمیونٹی سینٹر کہتا تھا. تو مسجد کیا ہے؟ مسجد مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر ہے. لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور اپنی اپنی وہ چیزیں کرتے ہیں. اس کو مطلب ایک مسجد کے اور بھی کافی شرعی احکام موجود ہیں جہاں مسجد کے اندر وہ کام کیے جا سکتے ہیں جو اسلام و دین نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن اس کا یہ تصور بنا لینا کہ مسجد میں یہ ساری چیزیں بھی ہیں اور چوپال بھی لگے گی، دنیا کی باتیں بھی ہاں، ہوں تو گی. مسجد کو شور سے بچاؤ، پاگلوں سے بچاؤ، بچوں سے بچاؤ، مسجد کو بدبو سے بچاؤ، اس طرح کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں اور مسجد کے اندر کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ پوری ایک ڈیٹیل ہے. آپ کہیں کسی بادشاہ کے پاس بھی جاتے ہیں یا کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں یا اس کے مطلب کہ آفیسز میں جاتے ہیں، تو آپ بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، طور طریقے. اور مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر. اور مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، ھذا بیت اللہ، اور یہاں کے آداب ہیں. یہاں لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں، نمازوں کے لیے مسجد ہے، عبادت کے لیے مسجد ہے. تو مسجد کے احکام کو سمجھنے کے لیے میری آپ سے درخواست ہے. موضوع چونکہ مسجد ابھی ہمارا چلا تھا، تو قسم کے تعلق سے بھی یہ بھی نیکی کی دعوت امیر سنت کی کتاب ہے. اس میں قسم کا پورا ایک چیپٹر ہے، بلکہ اس کا الگ سے رسالہ ہے قسم کے بارے میں، سوال جواب، آئی تھنک یہی نام ہے. جی یہی. اور آپ فیضان نماز امیر اہل سنت کی کتاب ہے. اس میں مسجد کے تعلق سے انتہائی اہم اور قیمتی معلومات آپ کو ملے گی. اور ایک چھوٹا سا رسالہ ہے مسجد خوشبودار رکھی ہے، اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. ہمارے یہاں تو دعوت اسلامی میں بہت خوبصورت طریقہ کار ہے کہ جب کوئی مسجد میں اجتماع ہوتا ہے یا اس طرح کے عوام جمع ہوتی ہے تو ہم امیر سنت نے ہمیں کچھ لکھ کر دیے پوائنٹس مسجد کے تعلق سے، تو وہ تو مطلب مسلسل بیان کیے جاتے ہیں. کوشش یہی ہے مسلسل بیان کیے جائیں. تو امیر سنت بھی اس کو بیان کرے تاکہ آنے والوں کو لگے کہ مسجد میں رہنا اور بیٹھنا کیسا ہے. خیر، بات آگے لے کر چلتے ہیں.